میرے بھائیوں، موت کا جب وقت آ جاتا ہے، نہ مال کام آتا ہے، نہ مکان کام آتا ہے، نہ اہل و عیال، نہ خاندان، نہ رشتہ دار، سب پیچھا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بہت زیادہ مالدار بادشاہ تھا جس نے بہت سا مال و دولت جمع کر رکھا تھا اور دنیا میں موجود اللہ رب العزت کی ہر نعمت اسے میسر تھی تاکہ وہ اپنے نفس کو خوش کرے اور اپنی جمع شدہ چیزوں کو استعمال کر کے خوش ہو، اور اس سلسلے میں اس نے بہت سی خوشحالیوں کو سمیٹا اور ایک ایسا عظیم الشان، خوبصورت اور بلند و بالا محل تعمیر کروایا جو بادشاہوں، امراء اور اعلیٰ لوگوں کے شایان شان تھا، اور اس میں 2 مضبوط دروازے لگوائے اور اس پر اپنی مرضی کے غلام، جلاد، پہرے دار، سپاہی اور دربان کھڑے کر دیے، اور 5 نوکروں کو حکم دیا کہ وہ بہترین کھانا تیار کرے اور اپنے اہل و عیال، دوست و احباب اور خادموں کو جمع کیا تاکہ وہ اس کے ہاں کھانا کھائے اور اس کی نعمت کو حاصل کرے۔ خود تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا اور تکیے پر سہارا لگا لیا اور اپنے آپ کو کہنے لگا، اے نفس، میں نے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کر دی ہے، بس تو ان کے لیے فارغ ہو جا اور ان نعمتوں کو کھا اور مزے کے ساتھ ساری عمر اور بڑی مقدار کے ساتھ۔ وہ خود گوئی سے فارغ نہ ہوا تھا کہ ایک آدمی محل کے باہر نمودار ہوا جس پر بوسیدہ کپڑے تھے، جو کھانا مانگ رہا تھا، آیا اور دروازے پر اتنی زور سے دستک دی کہ محل میں زلزلہ پیدا ہو گیا، تخت بھی ہل کر رہ گیا، نوکر بھی گھبرا گئے، دروازے کی طرف لپکے، دستک دینے والے کو پکارنے لگے اور کہا، اے مہمان، یہ کیسے حرص اور بدتمیزی ہے، ذرا صبر کر یہاں تک کہ ہم کھا لیں اور بچا ہوا تجھے دے دیں۔ اس آنے والے نے کہا، اپنے مالک سے کہو کہ وہ میرے پاس آئے، مجھے اس سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ میرے بھائیوں، نوکروں نے پوچھا، اے مہمان، ذرا بتا تو صحیح تو کون ہے تاکہ ہم اپنے آقا کو تجھ سے ملاقات کے لیے کہیں۔ اس آدمی نے کہا، اتنا تعارف کرا دو جتنا میں نے تم سے ذکر کیا۔ نوکروں نے بادشاہ کے سامنے اس کا تعارف کرایا۔ بادشاہ نے کہا، اس کو تم نے سزا کیوں نہیں دی؟ اس کو تم نے بھگا کیوں نہیں دیا؟ تم نے اس کو ہٹا کیوں نہیں دیا؟ تم نے اس کو ڈانٹا کیوں نہیں؟ اس آدمی نے پھر سے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دروازے پر دستک دی تو وہ سب لاٹھیاں اور ہتھیار لے کر اس کی طرف لپکے تاکہ اس سے لڑائی کرے۔ اس آنے والے نے زوردار آواز میں گرجا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو، میں ملک الموت، موت کا فرشتہ ہوں۔ یہ سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کے دل مرعوب ہو گئے، ان کی عقل دہشت زدہ ہو گئی، ان کے اعضاء کانپنے لگے، ان کے اجسام بے حس و حرکت ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے کہو کہ میرے عوض کوئی چیز لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، فرشتے نے کہا کہ میں صرف تیری روح ہی لے جاؤں گا، تیری وجہ سے ہی میں یہاں آیا ہوں تاکہ ان نعمتوں اور مالوں کو اس سے الگ کر دوں۔ بادشاہ نے سرد آہ بھری اور کہا، اللہ اس مال پر لعنت کرے جس نے مجھے دھوکا دیا اور اللہ کی عبادت سے روکا اور دور کر دیا، اور میں گمان کرتا رہا کہ یہ مال مجھ کو نفع دے گا، لیکن آج کے دن مال میرے لیے باعث حسرت اور آزمائش کا ذریعہ بن گیا اور میرے ہاتھوں کو مالوں سے محروم کر دیا، اور میرے دشمنوں کے لیے یہ مال باقی رہ گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مال کو قوت گویائی بخشی، بولنے کی طاقت دی، تو مال نے کہا، تو مجھے ملامت کیوں کرتا ہے؟ اپنے آپ پر ملامت کر،
क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम दोनों को मिट्टी से पैदा किया और मुझे तेरे हवाले कर दिया ताकि तू मेरे ज़रिए अपनी आखिरत को संवारने की फिक्र करे और फुकरा पर सदका करे और कमज़ोरों को ज़कात दे और मेरे ज़रिए मसाजिद पुल और सड़कें तामीर करवाए। लेकिन तुमने मुझे जमा किया और समेटा, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खर्च किया, मेरे हक़ का शुक्र अदा नहीं किया बल्कि नाशुक्री की और मुझे अपने दुश्मनों के लिए छोड़ दिया। और अब तो अपनी हसरत और आजमाइश में घिरा हुआ है। तू मुझे मलामत क्यों करता है, मुझ पर लान तान क्यों करता है? अपने आप ही पर मलामत कर, अपने आप ही पर लान तान कर। मेरे भाइयों, मौत के फरिश्ते ने बादशाह को खाना खाने से पहले ही उसकी रूह कब्ज़ करके मौत की नींद सुला दिया और तख्त से मुर्दा हालत में गिर गया। भाइयों देखो, न माल काम आया न मकान काम आया। गुमान करता था ये माल मुझे फ़ायदा देगा, ये मकान मुझे फ़ायदा देगा। माल कमाओ, कमाना मना नहीं है, हलाल कमाई कमाओ, उस माल को आखिरत का जरिया बनाओ, आखिरत की कामयाबी का सबब बनाओ कि ये माल मेरे लिए मददगार होगा, ये माल मेरे लिए आखिरत में कामयाबी का सबब बनेगा। उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करो।